أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ دنیا میں ناانصافی بے عدالتی ہر طرف پھیل چکی ہے، فلسطین جل رہا ہے، مسلمانوں کو فکر نہیں ہے، بجائے اس کے کہ غاصب حکومت کے خلاف جنگ کریں آپس میں۔ کل حجاز میں چند نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا امام بارگاہ میں، اسی طرح سے ایران میں ایک نوجوان کو۔ ظالمین کے صفائی کے لیے مولا کا ظہور بہت جلدی ضروری ہے، اور ہماری تیاری کے ساتھ دعا کو وسیلہ مانیں جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة وفی کل وَتُمَتِّعْهُمْ فِيهَا طَوِيلًا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ قرآنی دعا سورہ بقرہ کی آخری آیت کا آخری حصہ ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبون الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد وعجل۔ ہدف مجالس یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے ایٹیٹیوڈ جو ہیں، اپنا سلیقہ زندگی ہے، اس کو توحید کی لائن میں لا لیں۔ اسی لیے پہلا یہ ہمارے ذہنوں میں سوال ابھرنا چاہیے کہ قرآنی آیت کا، قرآنی ورسز کا کتنا اثر ہم پر ہوتا ہے، کتنا امپیکٹ ہم پر ہوتا ہے۔ جب کلام پروردگار ہے تو پھر کوئی دوسری دو رائے ہونا نہیں چاہیے۔ قرآن صاف رہنمائی کر رہا ہے انسانی معاشرے کو کہ فساد و خوریزی سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے وَلَا يَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
کبھی یہ نہ کرو کہ جو اللہ سے ہٹ کر دوسرے کو پکار رہے ہیں اس کو برا نہ کہو۔ فَيَسُبُّونَ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم نے برا کہنا شروع کر دیا ان کی جرأتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس کا عقیدہ تم پر ہے ان پہ بھی برے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ انٹرنیشنل نیشنل ٹی وی میں اتنی جرأت ہو گئی کہ مولا امیر المومنین کو شراب کی نسبت دی گئی۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جو اس طرح کا تصور رکھتے ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ قرآن نے ان ذوات مقدسات کو آیے تطہیر کے ذریعے سے ثبت کر دیا کہ وہاں رجس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مگر کیوں جرأتیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہمارے نادان خطبہ نے ان کی ماننے والی شخصیات کو برا کہا، جو ہمیں حکم نہیں ہے، اس طرح سے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکارتے ہیں ان کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نہ کہو۔ نیگیٹو کمینڈل فریز ہے، کمینڈ ہے، نہیں ہے، نہ کرو، تم اس طرح سے مت کرو، اللہ کا حکم ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کو اگنور کر دیں۔ سورہ انعام 6واں سورہ ہے، اس کی 108ویں آیت ہے، راستے میں، گھر میں، بچوں کے ساتھ، اس آیت پر وہاں زیادہ غور کریں۔ ہر آیت ہے، آرٹیکلس آف فیتھ ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ نیچرل ریولوشن، نیچرل ری ایکشن کیا ہوگا قرآن بتا رہا ہے۔ تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّونَ اللَّهَ، وہ لوگ بھی اللہ کو برا کہیں گے۔ نہ صرف اماموں کی بات ہے، نہ صرف رہبروں کی بات ہے، نہ صرف خلیفہ کی بات ہے، وہ لوگ کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ اللہ کی ذات پر بھی وہ حملہ کریں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں آج کل پوری کوشش ہو رہی ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پر رکیک حملے کیے جائیں، ایسے حملے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے سنے ہیں کہ یورپ میں کیا ہوا اور آپ کے ساتھ وہ کیسے کارٹون بنائے گئے وغیرہ، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ ری ایکشنز ہیں ہمارے غلط ایکشنز کی وجہ سے۔ اگر ہمارا ایکشن صحیح ہو جائے گا تو اس کا ری ایکشن بھی صحیح ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا نہ کرو۔ وہ پلٹ کر اللہ کی ذات کو وہ برا کہیں گے۔ کیوں؟ عدوان، نمبر 1 نیچرل ری ایکشن، جیسے ہی آپ نے برا کہا، انسان کی عادت ہے پلٹ کر وہ برا کہے گا۔ یہ ری ایکشن حقیقی ہے اور فطری ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور حالانکہ یہ جو کر رہے ہیں بغیر علم، جانتے نہیں اللہ کی ذات کو، اس طرح کے الفاظ کہنے سے اللہ کی ذات گھٹنے والی نہیں ہے، علم نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ بھی قرآن صاف کہہ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو لوگ برا کہتے ہیں کسی بھی مذہب کو، کسی بھی دین کو، ان کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے۔ نالج یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کو برا کہے۔ یہ خدا نے بہترین رہنمائی کی۔ اس کے بعد کیا جملے مزیدار ہیں، كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر ایک امت کو اس کا عمل بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمیں مجلسیں اچھی لگتی ہیں، فلاں کو وہ مندر میں جانا اچھا لگتا ہے، کسی کو سینیگاگ میں جانا اچھا لگتا ہے، کسی کو چرچ میں جانا اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ بچپنے سے ان کا ڈیولپمنٹ ایسا ہوا ہے۔ دے فیل کنٹینٹ، جہاں بھی جاتے ہیں وہ لوگ اپنے کو سکون میں محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ہر مذہب میں جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کو اپنی زینت دی ہے۔ دے ہیو دس نیچرل فیلنگس۔ یہ قرآن کا یہ خوبصورت طریقہ ہے انسان کو سمجھانے کا۔ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، میں علی حسن حسین کہتا ہوں، علی حسن حسین سے محبت کرنے لگا۔ فلاں کا گھر میں وہ بچے نام سنے ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے محبت کریں گے؟ اور دشمن بھی کہاں سے ہو گئے؟ وہ جانتے ہی نہیں تو وہ کہاں سے دشمن ہو گئے؟ یہ ہمارے پاس اشعار میں دیکھیے بعض شعراء دشمنان اہل بیت کہتے ہیں۔ ارے دشمنان اہل بیت کون ہیں؟ جو لوگ اہل بیت کو پہچانے پھر انکار کیا، اس کو کہتے ہیں دشمن۔ جو پہچانے ہی نہیں وہ دشمن کہاں سے ہوئے؟ نادان ہے۔ چھوڑ دیجئے دوسرے، حتیٰ مومنین ہم نے کتنا پہچانا ہے اہل بیت کو؟ ہاؤ مچ وی نو؟ اگر ہم لوگ، ہمارے پاس 4 لوگوں کو بلا کر کے کھڑے کر کے ہم سوال کریں اور بیسک سوال کریں، ائمہ معصومین کی حیات سے متعلق پاسپورٹ انفارمیشن پوچھیں، برتھ ڈیٹ آف دی امام، شہادت ڈیٹ آف دی امام، پلیس آف دی برتھ،
اور شہادت کی جگہ کہاں ہے، ان کا ٹوم کہاں ہے، ان کا کوئی ایک قول بیان کرو، ہم بغلیں جھانکیں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. سوری، میں آپ کو ہتک نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل گفتگو کر رہا ہوں. ہماری انفارمیشن کی یہ سطح ہے، یہ ہماری باٹم لائن ہے. کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے. دین کو صرف 4 مولویوں کے حوالے، چند مولویوں کے حوالے، ملاؤں کے حوالے نہیں کرنا ہے. دین سب کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کا احساس کرنا ہے. وہ احساس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مجلس حسین سے شروع ہوتا ہے. یہ برکتیں اتنی زیادہ ہیں، کہاں کیوں جمع ہوئے ہیں، کس نے بلایا ہے؟ اتنا بڑا مجمع کیسے آ گیا؟ نہیں معلوم ہے کس نے بلایا. یہ حسین کی آواز ہے، وہ حلم الناصرین کی آواز ہے. اس آواز کو سمجھیں، اس اسپرٹ کو سمجھیں. یہ جو آئے ہیں آپ لوگ دین سننے کے لیے آئے ہیں، باقری کو سننے کے لیے نہیں، میری لفاظ سننے کو نہیں آئے ہیں، دین سننا چاہتے ہیں. جب دین سننا چاہتے ہیں تو دین سنانا ہمارا فریضہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. كذلك زينا لكل امت عملهم. ہر امت کو، ہر نیشن کو، ہر گروپ کو اللہ نے ان کے عمل میں زینت دی ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سسٹم بنایا اس طرح سے. دس از مائی حکمت، دس از مائی وزڈم. میری حکمت ہے، میری وزڈم ہے. اس میں تم کو برا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اپنی آئیڈیالوجی کو سچی سمجھتے ہو، لاجیکل پریزنٹ کرو. تو سامنے لاجک اگر اچھی ہوگی، اللہ اس کی ہدایت کر دے گا سننے والے کی. اسی لیے نبیوں کا بھی حکم ہے امپوز مت کرو، صرف یہ کہو وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارا کام کیا ہے؟ اوپن بنا دینا ہے. اس کے بعد آپ یو چوائس از یورس، تمہارے پاس رہنا ہے. اسی لیے 5ویں امام کے درس میں، 6ٹھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے درس میں صلوات پڑھے پوری محمد والے اللہم ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، کہیں پر کسی پر حملہ نہیں ہوتا تھا. پریزنٹ کرتے تھے، دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو بتاتے تھے، یہ پوائنٹ آف ویو ہے، یہ پوائنٹ آف ویو، یہ پوائنٹ آف ویو ہے. میرا پوائنٹ آف ویو، دین کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. یہ ہونا چاہیے سلیقے، اپروچ. قرآن یہی سکھا رہا ہے ہمیں. اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو اچھی طرح سے سمجھو ان باتوں کو. اِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ. سب کو اپنے رب کی طرف جانا ہے، سب کو وہاں پلٹ کے جانا ہے، وہاں بڑا حساب دینا ہے. وہ حساب کی طرف توجہ کرو. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور تمہیں وارن کیا جا رہا ہے تمہارے عمل کے بارے میں. آج عمل کے بارے میں کیا نتیجہ نکلا بھائی؟ مسلمان از اکول ٹو ٹیررسٹ، مسلمان از اکول ٹو illogical پیپل، مسلمان از اکول ٹو لائف برن کرنے والے، مسلمان از اکول ٹو سلوٹر کرنے والے. کیوں؟ کون لایا ہے اس مقام پر؟ کون لایا ہے؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور امید ہے کہ علماء اسکالرز ہم سب کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں. اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، مثلا ایئروپلین کا کوئی ایویشن کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر ایک کمیشن بٹھاتے ہیں. کتنے ملینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں. کیوں ہوا یہ ایکسیڈنٹ؟ ارے بھی پہلے تو پلین ملینز کا چلا گیا، پھر یہ کمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اس لیے ضرورت ہے کہ پھر اس طرح کا پھر حادثہ نہ ہو. اسی طرح سے آج مسلم امہ کی جو برین ہیں، جو انٹلیکٹ ہیں، وہ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے کہ who brought us to this stage؟ کس نے ہمیں اس مقام پہ لا دیا ہے؟ اور اس میں تحقیق کرنا چاہیے، ملینز خرچ کرنا چاہیے، اور جس نے بھی کیا ہے اس کو سزا دینا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل. صلوات سب مل کر کے آخری آواز تک، یہاں تک کہ پورا کراچی سنیں انشاءاللہ. کریٹیکل انالائسس آف ریلیجن، یہ میرا موضوع ہے، تنقید از دین. ہم نے کل گفتگو میں یہاں تک پہنچایا تھا کہ وائی ڈو وی نیڈ ریلیجن. اس کے جواب میں یہ ملا کہ جو بھی زندگی کا ہمارا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، وہ دین ہے ہمارا. جو بھی واٹ ایور اسٹائل وی ہیو، ہمارے پاس جو بھی اسٹائل ہے زندگی کا، وہ کیا ہے؟ ہمارا دین ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے لکم
دینکم، یعنی کفار قریش کے زینے کو قرآن نے دین کہا ہے. ولیہ دین، میرا بھی ایک دین ہے. اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وے آف لائف جو اللہ کو پسند ہے وہ اسلام ہے. اب یہ بھی یاد رکھ لیجئے، بعض لوگ ممکن ہے کہ کلمہ نہ پڑھیں لیکن وہ سب کچھ کریں جو اسلام کہہ رہا ہو. بعض لوگ کلمہ پڑھیں وہ کریں جو اسلام نہیں کہہ رہا ہو. چنانچہ ریولوشنری شخصیات ہمارے پاس بہت گزرے ہیں. سید قطب بہت ہی بڑا اسکالر گزرا ہے ایجپٹ کا، جس نے بنیاد ڈالی ہے اخوان المسلمین کی. اور جمال الدین افغانی کہتے ہیں، جمال الدین بہت ہی مائنڈ انسان تھا. جب واپس آتا ہے ویسٹ سے، وجدت الاسلام بدون المسلم، وہ کہتا ہے کہ جب مغرب کو میں گیا تو میں نے اسلام کو پایا مگر مسلمان نہیں ملا. ہر طرف اسلام ملا، جب اپنے وطن میں آیا مسلمان ملا، اسلام نہیں ملا. اب آپ دیکھیں بھائی، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامک ریپبلک، وہاں سڑکوں میں جائیے، وہاں پر لکھا ہوا ہے النظافت نصف الایمان، النظافت من الایمان، صفائی، کلینلینس، ہولینس لکھے ہوئے ہیں. جہاں لکھا ہو اس کے نیچے وہاں کچرا ہے. یہ ہماری حالت ہے. جو اپنے کچرے کو صاف نہ کرے وہ اپنے دین کو کہاں سے پریزنٹ کر سکیں گے؟ کہاں سے؟ ہم لوگوں کی سب کی ذمہ داری ہے. ہر شخص اپنا گھر صاف کر لے، گھر کے سامنے کو صاف کر لے، پورا کراچی، پورا پاکستان صاف ہو جائے گا. اور یہ نہ سمجھے کہ کچرا باہر رہنے سے باہر رہے گا، اس کے اثرات بھی مجھ پر مرتب ہونے والے ہیں. یہ کچرا، خواہ وہ یہ ظاہری کچرا ہو، خواہ وہ فکری کچرا ہو، وہ بھی باہر پڑے گا تو اس کے اثرات ہم پر آنے والے ہیں. وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ. کس طرح سے؟ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، تمہارے پاس فری ول سے تم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کمپلژن نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. تم دیکھو دین کو چننے سے پہلے انالائز کرو کس راستے پہ چل رہے ہو. جیسے ہی انالائز کر لیا تم نے، اس کو مان لو. جب ہم نے یہاں تک پہنچایا ہے آج کی مجلس میں جس کو گفتگو کرنا ہے، مثلا سیٹانک ورسز، لکھنے والا غیر رشدی. رشدی کہاں ہے؟ وہ رشدی نہیں، کوئی بھی رشید بھی نہیں ہے. یعنی ہارون رشید، میں کہتا ہوں ہارون غیر رشید. رشید کہاں تھے لوگ؟ اسی طرح سے اس نے کتاب لکھا، جب اس پر اٹیک ہوا تو اس نے مسلمانوں کی کتابوں کا پلندہ سامنے لایا. یہ پورے مسلمانوں کی کتابوں سے میں لیا ہوں، میرے اپنے جیب سے میں کچھ لکھا نہیں. نوجوان ہمارے اس طرح کے کرٹیکل سچویشنز پہ آ گئے ہیں کہ وہ دین کو صرف یوں ہی سپرفیشل سمجھنا نہیں چاہتے، لاجیکلی کرٹیکلی انالائز کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ ان مجلسوں میں چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک باہر کے انسان کی طرح تحقیق کریں، اس کے شوز میں چلے جائیں، کس طرح سے دین کو دیکھتا ہے وہ، اور پھر انالائز کر کے اپنے دین کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. وہی سے متعلق اٹیک ہے اس کا. یعنی رشدی کا جو اٹیک ہے اور رشدی جیسوں کا جو اٹیک ہے، ان کا اٹیک کیا ہے؟ یہ جو وہی جو ہے، جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہوئی، آیا سائنٹیفکلی اس کو سمجھ سکیں گے یا نہیں سمجھ سکیں گے؟ وہ چند غلط کتابوں کی، میں غلط کتاب بھی نہیں چاہیے، غلط حدیثوں کو انالائز کر کے غلط بات پریزنٹ کیا کہ وہ استغفر اللہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس طرح کی بہکی باتیں کرتے کرتے یہ بھی کر دیا. کوئی اسی کی ریالٹی نہیں. ہاؤ کین وی کاؤنٹر دس؟ کس طرح سے ہم لوگ کاؤنٹر کریں؟ بحث بڑی خطرناک، اس گرمی میں یہ بحث کا ہضم کرنا، سمجھنا، اسے چیلنجنگ. آپ لوگ تیار ہیں؟ تیار ہیں سننے کے لیے؟ دیکھتا ہوں صلوات اللہ.
جواب سمپل سا دیتے ہیں. ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے، ایک شخص ہے جو ایک سوسائٹی میں ابھرتا ہے، اور وہ کوئی کالج کو نہیں گیا، کوئی یونیورسٹی نہیں گیا، کوئی استاد اس کا نہیں ہے، اور اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس نے ایک ایسی کتاب کو پریزنٹ کیا جو چیلنج کر رہی ہے ساری انسانیت کو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ اس جیسا لا دو. اور یہ بھی اچھی طرح سے سمجھیے ہم لوگ. بعض لوگ عموماً سمجھتے ہیں عربک لٹریسی سے متعلق یہ بحث کر رہا ہے قرآن. ذرا سا یقیناً بحث لٹریسی سے متعلق ہے. عربک لٹریسی کا ماسٹر پیس ہے قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں لیتا ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو چیلنج کر رہا ہے قرآن عربک لٹریسی پہ چیلنج کر رہا ہے، بلکہ جو چیز بیان ہوئی ہے چیلنجنگ ہے، پرفیکٹ کی انتہا پر ہے، اور اس کو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا. سائنس بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. مجھے چند مثالیں دینا پڑے گا، بغیر اس کے آپ کے ذہن میں اس بات اترتی نہیں ہے. اگر ذہن تیار ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں اچھی طرح سے. قرآن یہ جو ریسیپٹر سیلز ہیں ہمارے پاس، جو علم کا ذریعہ ہے ہمارے پاس، نالج کا جو ذریعہ ہے، سورسز ہے، اس کو بیان کرتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہارے ماں کے شکموں سے نکالا تمہیں، اور تمہیں کچھ آتا جاتا نہیں تھا. کچھ آتا ہے ہمیں پیدا ہونے کچھ بھی نہیں معلوم ہے. وجعل لکم السمع والبصر والفؤاد لعلکم تشکرون. اللہ نے 5 سینسز میں 3 سینسز کا نام لیا ہے. کیوں؟ یہ سورس آف نالج ہیں. پہلی کیا کہہ رہا ہے خدا؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کان دیے اور آنکھ دیے اور انالائزنگ ٹول دیا، جس کو فؤاد کہتے ہیں عربی میں، یا قلب کہتے ہیں، وہ ہے عقل. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ ذرا سا آپ کو بحال بھی کروں میں آپ کو. اصل میں سینسس کا پرسپیکٹیو، ریسیپٹر سیلز جو ہیں ان کا کام کچھ اور ہے، فیصلہ کرنے والی قوت کچھ اور ہے. دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھیے، بہت اچھی طرح سے. مثلا میں نے ہاتھ رکھا ایک نرم چیز پر، فوراً ہی سیلز، یہ جو ریسیپٹر سیلز ہیں، پلس اور مائنس کی شکل میں میرے دماغ تک پہنچا ہے، اور دماغ نے یہ فیصلہ کیا جس پہ ہاتھ رکھا ہے وہ سافٹ ہے، وہ گرم ہے، وہ تیز ہے، اور اس طرح کی. اسی طرح سے کان لاکھوں کا مجموعہ ہے، اور آواز سن رہے ہیں. آپ کسی کی آواز سن کو ریکگنائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آواز فلاں کی آواز ہے. کہاں سے ریکگنائز کیا آپ نے؟ آیا ریسیپٹر سیلز جو کان میں ہیں اس کی وجہ سے ہیں؟ کہنا کان کا کام یہ ہے میسیج کو لے کر پردے تک لا دینا. دماغ کا کام ہے یہ بتانا یہ ماں کی آواز ہے، یہ بابا کی آواز ہے، ہوشیار رہو، یہ استاد پکار رہا ہے، ہوشیار. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ دماغ بتا رہا ہے. اسی طرح سے آنکھ کے پردے میں ریٹینا میں لا کر کے تصویر کو کھڑا کر دینا ریٹینا کا کام ہے. لیکن ریٹینا کا کام یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کرے یہ نامحرم ہے. یہ نامحرم و محرم کی جو تمیز کون کر رہا ہے؟ آنکھ نہیں کر رہی ہے. توجہ کا تعلق کون کر رہا ہے؟ دماغ کر رہا ہے. اگر کوئی نامحرم کو دیکھ رہا ہے تو اس کے معنی کہ دماغ کام. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عجل فرجہم. کتنی قوتیں خدا نے دی؟ 5 قوتیں دی. یہ کیا ہیں؟ سورس ہیں انالائزنگ ٹول تک پہنچانے کا، یعنی برین تک، عقل کا، دماغ تک لے کر کے کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کے ذہن تک پہنچاتا ہے میسیج. اور ذہن جو ہے انسان کا برین انالائز کر کے بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، نرم ہے، گرم ہے، دوست ہے، رفیق ہے، آواز کس کی ہے. اس کا فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ دماغ کر رہا. تو اللہ نے ایک سسٹم جسم میں رکھا، ایک انسان، اس میں 5 قوتیں. یہ سورس ہیں رزق کس تک پہنچنے کا؟ دماغ تک پہنچنے کا. اسی طرح کائنات میں اللہ نے کہا میں نے سورس رکھا ہے. میں محمود ہوں، محمد کے ذریعے سے آؤ. میں علی ہوں، علی کے ذریعے سے آؤ. میں فاطر السماوات ہوں، فاطمہ کے ذریعے سے آؤ. میں محسن ہوں، حسن کے ذریعے سے آؤ. میں قدیم احسان ہوں،
صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں لندن میں اسی طرح کی بات کر رہا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب مجلس کے بعد مولانا آپ کی پوائنٹ کے لیے اور ایک بڑھا دوں, یہ جو کورینری نروز جو ہیں وہ 12 ہی ہیں. ارے بھائی 5 12 سب کا کھیل انہی کا ہے, اس کے بعد بھی اندھے رہیں تو ہم کیا کریں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ ہے سورس آف نالج جس کو کہتے ہیں. علم کے حاصل کرنے کے لیے سورسز کیا ہیں؟ حواس خمسہ ہیں. کیا یہی سورس ہیں؟ نہیں, اور سورسز ہیں. ہسٹری سورس ہے. توجہ کا تعالی بہت اچھی طرح سے میں کوشش کرتا ہوں کہ فلاسفی نہ رہے بلکہ ذرا سا آپ لوگ تیار رہ کے سنیں. ایک سورس جو ہے خود اللہ نے حواس خمسہ رکھا, اور ایک سورس ہے ہسٹری ہے. ہسٹری کیا کرتی ہے؟ ہسٹری ایک ایسا آئینہ ہے جس میں پاسٹ بھی بتاتی ہے, فیوچر بھی بتاتی ہے. آئینہ کیا کرتا تھا؟ آئینہ صرف سامنے والے کو بتاتا ہے. ہسٹری ایسا آئینہ ہے جو سابقہ کو بھی بتاتا ہے, اور اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی بتاتا ہے. تو یہ 3D مرر ہے ہسٹری. تو ہسٹری بھی ایک سورس ہے. اور فطریات, یہ نیچر بھی ایک سورس ہے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورقی دفتریست معرفت کردگار. یہ جو پتا ہے, پتا نہیں ہے, غور کریں, معرفت کا ایک دفتر ہے. جو چیزیں آپ ہاتھ کے رگوں میں دیکھتے ہیں وہ پتے میں اندر دیکھتے ہیں. اس میں احساس ہے, اس میں لینے کی قوت ہے, اس میں گرمی کے سینچنے کی قوت ہے, وہ ریاکٹ بھی کرتا ہے. سب چیزیں اس میں موجود ہیں جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں. تو پتہ ہی ہے, لیکن کس کے لیے؟ اگر عقل مند ہو تو اس کے لیے معرفت کا بہت بڑا لیجر ہے, بہت بڑا دفتر ہے. انسان بھی اگر معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے, یہ نیچر کو دیکھے. ایک ایک چیز, آٹم مثلا, آٹم کیا ہے بھائی؟ آٹم میں ایک نیوکلیس ہے, الیکٹران پروٹون ہے. 160 پرنسپلز فالو کرنے کے بعد وہ آٹم کی بقا ہے. اللہ اکبر. آج کی سائنسدان کہتے ہیں یہ جو الیکٹران پروٹون جو پھر رہے ہیں, ہاؤ مینی رولز کو اپنا رہے ہیں وہ لوگ؟ 160 رولز کو اپنا رہے ہیں. اسی لیے وہ آٹم کی حیات ہے. اگر اس کو بریک کر دیں تو بم بن جائے گا. آٹم بم کے معنی کیا ہے؟ ایک آٹم کے ساتھ ایک آپ نے بریک کیا, دوسرا بریک ہوا, تیسرا بریک ہوا, اس کے بعد ایکسپلوژن ہوا. اسی کا نام ہے آٹم بم. میرے ساتھ رہیے اچھی طرح سے. تو کیا چیز ہے؟ ذرہ ہے, مگر ذرہ کتنا اہم ہے کہ ساری کائنات کو لیے ہوئے ہیں. مولا فرمانا کہ بہت ہوشیار ہو. اتزم انت جرم صغیر فی کنتو عالم اکبر. کیا تم خیال کرتے کہ تم چھوٹا سا جرم ہو؟ نہ, تمہارے اندر ایک بڑی کائنات ہے. یعنی پوری کائنات چھوٹی ہے, تو بڑا ہے. یہ کون ہے؟ اس کے اندر کیا موجود؟ وہ چیز ہے انالائزنگ ٹول, عقل. اگر ہم نے عقل کو استعمال نہیں کیا, کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمارے حواس خمسہ سورس آف نالج ہیں. ہسٹری سورس آف نالج ہے, نیچر سورس آف نالج ہے. کیا یہی سورس ہیں؟ ایک اور سورس آف نالج ہے جس کا نام ہے وحی. اب یہاں سے دنیا, الگ دنیا شروع ہو گئی. اس دنیا کو سمجھنا کیسا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. مثلاً آپ ایک ہیپوتھیسز ہیں, یہ صرف فرضیہ ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک ایسا گاؤں, ایک ایسا شہر تصور کیجئے جس میں سب اندھے ہیں, آل آر بلائنڈ, صرف آپ ہی کو آنکھ ہے. آپ انجوائے کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کتنی اچھی اسٹریم ہے. اندھے کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے جی, کیا خوبصورت شہر ہے. اندھے کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے. تو اندھے یقین کب کریں گے؟ اس وقت یقین کریں گے کہ آپ ان کی طرح اندھے ہیں. اگر یہ یقین کریں یہ ہماری طرح ہے, توجہ کا طالب ہوں, اگر یہ تصور کریں یہ ہماری طرح ہے تو اس پہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. کب ایمان لائیں گے؟ یہ اندھا نہیں ہے, یہ دیکھنے والا ہے. اس کی بات کو کرو. ہم میں اور وہی میں یہی فرق ہے, ہم اندھے ہیں. رسول صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ
حیدری. اچھا میری یہ جملے نوجوان ایکسیپٹ نہیں کرتا جب تک کہ میں لاجیکلی جواب نہیں دوں. میں قرآن کو لاجیکلی وہی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں، اور امید ہے کہ یہ آج بات بحث ختم نہیں ہوگی، بحث چلے گی، ہو سکتا ہے کل پہ ختم ہو، مگر سمجھیے اچھی طرح سے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا دار و مدار اس چیز پر بہت زیادہ ہے. ایک سورس آف نالج ہے جو ٹینجیبل سورس نہیں ہے، وہ نان ٹینجیبل سورس آف نالج کا نام ہے وہی. محسوس دنیا کا نام نہیں ہے، غیر محسوس دنیا کا نام ہے. کہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. اچھا آج کل کتنے اسمارٹ ہو گئے بچے. آئی ایل یو کیا ہے بھائی؟ آئی ایل یو سب کو معلوم ہے ماشاء اللہ. ہیں این ایم جی ناٹ مچ. ایچ آر یو جی سمجھ میں آیا؟ توجہ آئیں. اے ایچ کے ایچ. انسان اسمارٹ جب ہوتا ہے تو لفظوں کو حروف میں بدل دیتا ہے. جی جتنی ترقی کر رہا ہے وہ لفظوں کو حروف میں بدل رہا ہے. جب اسمارٹ ہوتے ہو تو یہ اے ایل یو کہتے ہو، اللہ کا رہا الف لام میم. پھر پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ رسول اور اللہ کی بات ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیا کمیونیکیشن ہو رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجہم. تو ہم نے اس پریشانوں کی الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ ہے، پرپلیکس نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے، لا ریب فیہ ہے، ہدی للمتقین کو، یعنی کمیٹڈ لوگوں کی ہدایت کرتی ہے. یہ کمیٹڈ کون ہے؟ مومنین مسلمین سے گزارش ہے. آوازیں ماشاءاللہ بہت سے ہمارے پاس محفل میں برادران اہل سنت کے لڑکیات بچے بھی آتے ہیں، بزرگ بھی آتے ہیں، ان سے ویلکم کرتا ہوں میں. اور اسی طرح جو بھی مذہب کا آپ کا دوست ہے اس مجلس میں لائیں، ہم کو پریزنٹ کرنا ہے لاجیکلی. ہمیں کسی کو اٹیک کرنے کے لیے ہم ممبر کو بناتے کبھی نہیں ہیں، ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ دین نے سکھایا نہیں ہے کہ نفرتیں پھیلاؤ، دین محبتیں پھیلانے کا مذہب ہے. ہم محبتیں دینا چاہتے ہیں، اور محبت کیسے ہو سکتا ہے؟ لاجیکلی ہم سمجھیں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. وآل محمد وعجل فرج. ان جنرل قرآن ہدی للناس ہے. یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کرتی ہے. چنانچہ 9/11 کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن ہے. جی 9/11 باقاعدہ ایک ڈرامے کا نام ہے جو باقاعدہ منایا گیا تاکہ ہم اسلام کو برباد کریں، مسلمانوں کو برباد کریں، مسلمانوں کو لوٹیں. اس کے بعد فوراً ہی افغانستان کا مسئلہ، عراق کا مسئلہ اور سیریا کا مسئلہ اور آج کے یمن کے مسائل. ایک جملہ میں کہوں گا، آئندہ بحث کروں گا، مگر آپ لوگ ذرا سے اس جملے پہ بہت زیادہ قدر کیجئے. ٹیررزم از اے بزنس رن بائی برین. انشاءاللہ اس پہ بحث ہوگی. ہدی للناس، قرآن کیا ہے؟ ہدایت کرنے والی کتاب ہے. کس کو؟ سارے انسانوں کو. جس مقام پر نیوڈیٹی ہے، امریکہ میں کالونیز ہیں جہاں جانے کے بعد آپ کو برہنہ ہونا ضروری ہے. وہاں جانے کے بعد ننگے ہو جائیے. رہتے کالونیز ہیں وہاں پر، زندگی بسر کرتے ہیں وہاں پر. کہتے ہیں یہاں پر ہم لوگ فری ہیں. جی اتنی آزاد مقام پر آج وہاں کی عورتیں حجاب پہن رہے ہیں. یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ نہ ان کو کوئی بلانے والا ہے، نہ کوئی ہدایت کرنے والا ہے. ایسے مقامات پر جہاں پر اتنا فریڈم ہے، 9/11 کے بعد کی قرآن کو پڑھیں اور وہ عورتیں جن کو دین سے کوئی ربط ہی نہیں تھا وہ حجاب پہننے لگے. کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ہدی للناس. یہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہدی للمتقین. متقین کے معنی کیا ہے؟ متقین ہے کمٹمنٹ کے ساتھ. یعنی آپ نے جیسے ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا
جیسے ہی کلمہ پڑھا آپ نے اپنے کمٹمنٹ کو سگنیچر کیا، یعنی آپ نے کہا کہ میری جو لاجک ہے وہ ٹینجیبل لاجک ہی نہیں ہے، نان ٹینجیبل لاجک کو بھی میں بلیو کرتا ہوں۔ اس کے معنی متقین ہیں، میرے ساتھ نہیں ہیں آپ لوگ؟ سمجھے اچھی طرح سے، یعنی محسوس دنیا سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، غیر محسوس دنیا پر بھی میرا عقیدہ ہے، اس کے معنی متقی۔ جیسے ہی غیر محسوس دنیا کو میں نے سمجھ لیا، ہدی للمتقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ یہاں سے دنیا دوسری شروع ہو گئی، ایک نئی دنیا کا نام ہے یؤمنون بالغیب۔ ایمان لانے والے کس چیز پر؟ ٹینجیبل دنیا پر نہیں، محسوس دنیا پر نہیں، غیر محسوس دنیا۔ یؤمنون بالغیب، یہ کون لوگ ہیں جو محسوس دنیا سے ہٹ کر کسی اور دنیا کو ایکسپلور کر رہے ہیں؟ مثال دیتا ہوں نوجوانوں، میں لفاظی کرنے کا عادت نہیں ہے، میں بالکل ڈائریکٹ سمپل آدمی ہوں، سمپل باتیں کرتا ہوں۔ قرآن نے وہ سائنٹیفک ڈسکوری کی ہے جو آج ہبل کے موجودگی میں بھی نہیں ہو سک رہی ہے۔ ہبل کیا ہے؟ وہ ٹیلیسکوپ ہے جس سے سائنٹسٹ دیکھتے ہیں یہ گیلیکسیز کو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے دین کو کبھی اس رخ سے دیکھا نہیں ہے، انفارچونیٹ ہے۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے دین کو یہ سمجھا ہے کہ دین کے معنی مسجد میں چلے جانا، نماز پڑھ لینا ہے، مجلس میں چلے گئے، اس کے بعد الحمدللہ سب کچھ ہوگا۔ نہ، دین ایک ٹوٹل لائف ہے۔ دیکھیں بہت اچھی طرح سے سمجھیے، نماز فجر سے پہلے ہو سکے تو 1 رکعت پڑھیے نماز شب۔ 11 رکعت ہے، 1.5 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ 1 گھنٹے کی ہو سکتی ہے، آدھے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں 5 منٹ کی شروع کیجیے، 5 منٹ کی ایک رکعت نماز وتر پڑھیے۔ اس سے پہلے 5 آیتیں ہیں پڑھنے کی، ان میں سے پہلی آیت ہے 189 نمبر آیت سورہ آل عمران، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ سوچئے بہت اچھی طرح سے۔ اِنَّا کے معنی بے شک، تحقیق، surely, indeed، فی خلق السماوات والارض، ان کریشن آف دی ہیونس اینڈ ارتھ، زمین و آسمان کے کریشن میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، سائنس ہیں۔ کس کے لیے؟ لأولی الالباب۔ لب کس کو کہتے ہیں؟ عقل کس کو کہتے ہیں؟ عربک ورڈز ہیں، عربی میں عقل کہتے ہیں عقال سے۔ عقال کیا ہے؟ عرب جب اونٹ کو سنبھالنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ایک رسی باندھتا ہے۔ جیسے گائے کو ہم نے کیا باندھتے ہیں؟ رسی باندھتے ہیں۔ اگر وہ رسی نہ باندھے تو کنٹرول میں آتی نہیں ہے، وہ گائے یا بچڑا کنٹرول میں نہیں آتا۔ اس رسی کا نام ہے عقال، جو حدود سے تجاوز کرنے سے بچا دے، اس کا نام ہے عقل۔ یعنی آپ اپنے باؤنڈری سے آگے نہ بڑھیں، اسی لیے وہ رسی لگا دیتے ہیں تاکہ کنٹرول میں رہیں۔ عقل بھی انسان کو کنٹرول میں رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ حق و باطل کے تمیز کا نام ہے عقل۔ یعنی عقل کیا کرتی ہے؟ رات و دن میں تقسیم کرتی ہے، حق و باطل میں تقسیم کرتی ہے۔ لیکن لب وہ مسئلہ ہے جہاں پر حق و باطل نہیں، خالص ہوتی ہے، جو بھی سوچتا ہے وہ خالص سوچتا ہے، یعنی اس کے بعد شک و شبہ کا کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ لأولی الالباب۔ بہت اچھی طرح سے میرے نوجوان اس کو ایکسپلور کرو۔ میں نے یہی کہا، اب یہاں پر محفل مرتضیٰ میں 10 دن مجلسیں ہوں، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ اسی طرح سے اتنی بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے، محفل مرتضیٰ کا اسکول ہے، ایک اسٹڈی سرکل کھولیے جس کا نام ہو دارالقرآن۔ دارالقرآن میں قرآنک اسٹڈی، سائنٹیفک اسٹڈی، اپنے انٹرسٹ کے ساتھ بچوں کو چنیے جن میں یہ دلچسپی ہو سائنٹیفکلی۔ قرآن 1400 سال پہلے یونیورس کی کریشن کو بات کر رہا ہے۔ یہ وہ لڑکا ہے، یہ وہ شخص ہے جو یونیورسٹی کو نہیں گیا، کالج کو نہیں گیا، کسی استاد کے سامنے اپنے ذہن و ادب کو طے نہیں کیا۔ یہ کہاں سے بول رہا ہے؟ اور ایسے بول رہا ہے کہ سب سائنس کے لوگ یہ کہتے ہیں جتنے بھی تھیوریز ہیں، توجہ کا طالب ہوں، جتنے بھی تھیوریز ہیں کانسٹنٹلی چینج ہوتے ہیں، مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ جو چیز نہیں بدلتی ہے وہ علم ہے۔ قرآن تھیوری نہیں ہے، علم ہے۔
تو قرآن پہ ریسرچ جو کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے آیا سچی ہے یا نہیں ہے، نہ یہ سچی ہے، اس سچی بات کو سمجھانا ہے سائنٹیفک طریقے سے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ وعجل فرجہم۔ کہاں سے ہم نے شروع کیا آج کی بحث؟ ہم کو دین چاہیے، ٹھیک ہے، بغیر دین کے نہیں رہ سکتے۔ اسلام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام فطرت سے مربوط ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ آج کی بحث تھی کہ جو سورس آف نالج ہے وہ سورس آف نالج ہماری پختہ ہے، اس لیے کہ حواس خمسہ غلطی کر سکتے ہیں۔ مثلا صبح صبح اٹھ کر کے سورج کو دیکھیے، سورج جب نکلتا تو کتنا بڑا دکھتا ہے، ہاں، روشنی اس کی اتنی تیز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بڑھتے بڑھتے جب دوپہر میں آتا آنکھ اس کی دیکھ بھی نہیں سکتے، اس وقت چھوٹا ہو گیا یا بڑھ گیا، کس کی غلطی ہے؟ یہ آنکھ کی غلطی ہے۔ سورج نہ بڑا نہ چھوٹا ہوا۔ 2 بالٹی میں پانی رکھیے، ایک ٹھنڈا پانی بالکل چلڈ واٹر، ایک ہاٹ واٹر، دونوں میں ہاتھ ڈال دیجئے، اس کے بعد دونوں کو نکالیے، دونوں کو بدلیے، کیا ہوگا؟ یہ ہوا سے خمسہ غلطی کریں گے، اس لیے کہ پہلے وہ گرم کے عادی ہو گئے ہیں، وہ ٹھنڈے میں جا کر کے بھی وہ گرمی کا احساس کریں گے۔ حواس کی غلطی از اے نارمل آف انسان، ہیومن بینگ۔ انسان جو ہے جانتا ہے کہ ہوا سے غلطی کر سکتا ہے، وہی غلطی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ بھیجنے والا ذات پروردگار۔ اس بات کو میں صرف آپ کو واہ کرانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، نوجوانوں کو چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ایمان کو اتنا قوی کر لیں کہ جس راستے کو آپ نے اختیار کیا ہے دی پرفیکٹ پیتھ ہے، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ کس طرح سے؟ سائنٹیفک طریقے سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ فار ایگزامپل محرم کا مہینہ، الحمدللہ، اِنَّهُ لِلْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةٌ لَمْ يَبْرِدُوا أَبَدًا۔ حسین کے نام سے مومنین کے دل میں حرارت ہے، وہ کبھی ٹھنڈی۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سا انقلاب؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پاکستان میں شادیاں، جی، رقعہ میں لکھا ہے 9 بجے، ٹھیک 9 بجے بارات آ جائے گی۔ شب برات گزر گئی، وہ بارات نہیں آئی۔ یہ نارم ہے کہ نہیں آپ کے ہمارے پاس؟ میرے ساتھ رہیے بہت اچھی طرح سے۔ دیکھیے بھیا، میرے نوجوان، جب تک ہم لوگ پریکٹیکل میدان میں نہیں آئیں گے، اسلام از ناٹ گوئنگ ٹو گیو اس اینی بینیفٹ۔ سیدھی بات، کچھ دینے والا نہیں جب تک کہ عمل نہیں کریں گے۔ عمل کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ مثال دے رہا ہوں بہت اچھی طرح سے، اس مثال کو سمجھیے۔ اگر کوئی ویسٹرنر، میں اسی پاکستان میں 3 سال پہلے ایک شہر میں گیا تھا، وہاں سے ایک مومن بھائی جو بڑے آفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ کل جو ہے آفس میں ایک ویسٹرنر جو ہے پاور پوائنٹ میں ہاؤ ٹو کلین دا سٹی۔ ہائے افسوس، مسلمان کو باہر والا آ کر کے سکھائے کہ صاف کرنا کیسا۔ اسلام کہتا ہے کہ دین کا جز ہے صفائی، ایک باہر والا آ کر کے پاور پوائنٹ میں سمجھا رہا ہے کہ ہاؤ ٹو کلین دا سٹی۔ کہاں تک چلے گئے؟ جب علی تک نہیں پہنچے طہارت کہاں ملے گی؟ جی، ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا نام سنا ہے؟ انہوں نے ایک قصہ مجھے سنایا کہ وہ کچھ برادران اہل سنت کے علماء وغیرہ کی ٹیم لے کر کے ایران گئے، اور پورے ایران کی سیر وغیرہ کانفرنسز ہوئی۔ جب واپس آنے لگے تو پلین میں انہوں نے سوال کیا، آپ کا پہلا ری ایکشن کیا ہے؟ انہوں نے سب مل کر کے پہلا ری ایکشن، پورے دیہات گئے، شہر گئے، کہیں پر ایک کچرے کا کاڑی نظر نہیں آئی۔ اب معلومات جہاں طہارت ہوتی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ فرسٹ ری ایکشن، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے جو جلوس نکلیں گے انشاءاللہ کھارادر میں،
گزارش کی تھی میں نے وہاں پر بھی، کھارادر میں بھی، نوجوانوں کی ٹیم جاکٹ پہنے ہوئے، مخصوص جاکٹ، جلوس کو پاک و صاف رکھنے کا طریقہ، 1000 نوجوانوں کی باقاعدہ ٹیم بنائیے، جہاں سے جلوس گزرے وہاں سے کچرا نہ ہو، اس لیے کہ دین جو ہے صفائی کا نام ہے، پیام حسین دینا ہے، جہاں سجدے کرنا ہے وہاں دنیا کو بتانا ہے ہم زحمت دینے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، میسیج اہل بیت دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بہت اچھی طرح سے سمجھیے، دلی میں کچھ نوجوانوں نے شروع کیا 2 سال سے، آج پورے وہاں پر رپورٹر جاتے ہیں، کس طرح سے پوری ٹیم جو ہے جلوس میں نکلے ہوئے کچرے کو صاف کرتی ہوئی جاتی ہے، دین کا جز سمجھتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد ختم ہو رہا ہے ٹائم مینجمنٹ از اے اسکل۔ اگر کوئی ویسٹرنر گورا آ کر کے ٹائم مینجمنٹ کا پاور پوائنٹ پریزنٹ کرتا ہے تو ہو نوٹ لکھ کر کے ماشاء اللہ۔ اچھا بھائی ہے اسلام کو، نماز کا ٹائم، فجر کا ٹائم، ظہر کا ٹائم، عصر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، عشاء کا ٹائم، روزے کا کھولنے کا ٹائم، رکھنے کا ٹائم، فضیلت کا ٹائم، حج کا ٹائم، کہاں نہیں سکھایا آپ کو ٹائم مینجمنٹ؟ اگر آپ نے نماز سے ٹائم مینجمنٹ نہیں سیکھا تو پھر کیا سیکھا؟ تو کی بدبختی آپ کے کردار کی وجہ سے۔ 9 بجے ہیں، مولانا مجمع آیا ہی نہیں، مجلس کیا شروع کریں؟ ایک دن ختم کر دیجئے، دوسرے دن خود آ جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بس یہاں پر کیوں لایا میں آپ کو؟ اٹ از اے چیلنجنگ ٹاسک۔ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں، خطبہ سے گزارش کرتا ہوں جو ممبروں پہ جانے والے، مجھے ریسرچ اسکالرز بتا دیں، کربلا 8 دن کا نام ہے، دوسری محرم کو پوچھیں، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، کتنے دن رہے مولا؟ صرف 9 دن کربلا میں، 8ویں دن کو ہٹا دیں، اگر دوسری تاریخ کو ہٹائیں تو صرف 8 دن میں۔ کتنا ویل آرگنائز کربلا ہے، اتنا ویل آرگنائز کربلا ہے کہ سب کچھ بھلا سکیں گے مگر کربلا کیا کیا امام حسین نے؟ امام حسین نے کہا غدیر میں کتنے لوگ تھے جی؟ غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، کتنے دن میں بھول گئے؟ 70 دن میں بھول گئے۔ امام نے کہا نہ، بڑے مجمع کو نہیں لے جاؤں گا، 70 کو لے جاؤں گا، ہزاروں سینچوریز نہیں بھلا سکیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ویل آرگنائز کربلا ہے۔ آپ سے گزارش ہوں آرگنائزیشنل سکلز سیکھیں۔ کربلا سے کیا سیکھنا چاہیے؟ کس طرح سے ریولوشن لانا ہے، تو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ 13 سال نجف میں تھے، روزانہ زیارت کو جاتے تھے۔ ہم لوگ کربلا جاتے ہیں، پہلے روز او مولا پہلے روز بڑا، نیکسٹ ٹائم ذرا سا آدھا گھنٹہ ادھر، اس کے دوسرے دن تیسرے دن، اس کے بعد وہاں ٹماٹر کیسے ہیں، بیگن کتنے ہیں، روٹی کیسی ملتی ہے، اس میں چلے جاتے ہیں نا بھائی۔ اور لے جانے والے قافلے والوں کو پریشان کرتے ہیں کہ تم نے کھانا اچھا نہیں دیا، پانی اچھی نہیں دیے۔ ارے بھی زیارت کو گئے، چھوڑو ان باتوں کو، حسین سے مل کے آ جاؤ۔ ان باتوں کے چکر میں کیوں پھنسے ہوئے ہو؟ ان باتوں میں کیوں پھنسے ہوئے ہو؟ لیکن ہمیں معرفت زیارت نہیں ہے۔ امام خمینی 13 سال ہر روز جاتے تھے، لوگ ٹائم ملاتے تھے، وہ اسی ٹائم پہ روزانہ۔ ایک دن ان کے بیٹے مصطفیٰ خمینی کہتے ہیں کہ سردیوں کے جھکڑ چل رہے تھے، میں نے کہا بابا وہاں پر جہاں زری ہے وہاں مولا نہیں ہے، اس کے نیچے تہہ خانہ، اس کے نیچے تہہ خانہ، اس تہہ خانے کے نیچے قبر، وہاں پہ مولا ہے، یعنی وہ دور ہیں وہاں بھی مولا، وہاں سے بجائے یہاں سے پڑھ لیجیے اس لیے کہ باہر سردی ہے۔ آقا نے کہا بیزار عامی باشم فلسفی نہ باشم، یہ محبت کی جگہ ہے، مجھے عام رہنے دے، فلسفی نہ رہنے دے۔ یہ محبت کا مسئلہ ہے، اس محبت میں تو یہاں پر جمع کیسے ہوئے ہیں؟ ایک میٹنگ میں جمع ہوتے ہیں تو جگہ دیکھتے ہیں، کرسی دیکھتے ہیں، یہاں تکلیف کا احساس نہیں، پسینہ بہہ رہا ہے، ایک دوسرے بھی سمٹے ہوئے، کیوں؟ مجلس حسین میں آئے ہیں، ولا کا موقع ہے، اس بی بی کو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں جو بے اختیار دعا دیتی ہے، پروردگار ان کے آنسوؤں کو میں قدر کرتی ہوں، میں رومال کی جگہ دلاتی ہوں، پروردگار ان کو جنہوں نے سب کو چھوڑ کر میرے بیٹے کی عزاداری کے لیے آئے ہیں۔ سمجھے بہت اچھی طرح سے کس طرح سے امام حسین نے آرگنائز کیا۔
جو آرگنائز کیا ہے سب سے اہم آرگنائز چوزنگ اے فرینڈ، بہت اہم چیز ہے، میرے نوجوانوں کے لیے بہترین چیز ہے. جو نئی نسلیں ہیں کہاں خرابی ہوتی ہے؟ اگر رانگ فرینڈ شپ ہو گئی تو بربادی آ جاتی ہے زندگی میں، ماں باپ کی تعلیمات برباد ہو جاتی ہیں. اسی صحیح فرینڈ چوز کرنا ہے. امام نے ٹیچ کیا کربلا میں، کس کو چنو؟ ہر ایک کو نہیں چنو، بلکہ کس کو چنو؟ جو ان کے قابل. ایک قصہ سناتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد مصائب کے چند جملے سنتے جائیے. زہیر قائن زیارت پڑھتے ہیں کہ نہیں سن؟ امام حسن کے چاہنے والے. کس کی آرمی میں تھے؟ یزید کی آرمی میں. بیٹالین لے کے جا رہے تھے، مگر ہی ہیڈ لٹل بٹ ریسپیکٹ. وہ اوائڈ کر رہے تھے کنفرنٹریشن، سامنے مولا کے آنا نہیں چاہتے تھے. راستے میں ایک موقع ایسا آیا کہ مولا کا پڑاؤ بھی وہاں تھا، ان کا بھی پڑاؤ وہاں تھا. مولا نے اپنے ایمیسری کو بھیجا، جاؤ کہو کہ زہیر کو میرے پاس آئے. ہے خدا، اے مولا، ہدایت کے دو طریقے ہیں. بتا دیا یہاں پہ آ جاؤ تو پہنچ گئے. بعض وقت کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، خود ہاتھ پکڑ کے لے جانا. مولا ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اشارے پہ وہاں جائیں، ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے جس طرح سے زہیر کا ہاتھ آپ نے پکڑا. زہیر کو بلائیں. اچھا، یہ جو نیریٹرز جو ہیں، جس کو آپ رپورٹرز کہتے ہیں، وہ لوگ بہت کین اسٹڈی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب نکلے زہیر، اسٹڈی کیا فیس کا ایکسپریشن، بہت پریشان تھے، بہت ان کے دل میں محسوس ہو رہا تھا کہ مشوش تھے. He didn't know what to do، کہاں جانا ہے. لیکن اندر مولا حسین کے پاس گئے. واپس جب نکلے، ایسے نکلے جیسے ابر کو ہٹا کے چاند نکلتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ تشویش ختم ہو گئی تھی، سکون کا چہرہ تھا، نور برس رہا تھا. تو اس کے معنی کہ فیصلہ کر لیا تھا. اپنے خیمے میں آئے، بیوی سے کہا تم واپس چلی جاؤ، واپس چلے جاؤ. کیوں واپس چلی جاؤ؟ اس لیے کہ وہ بڑا گھرانہ ہے، حسین نواسہ رسول ہیں. اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو ان کی بیوی بچوں، ان کے بچوں کو عزت سے لوگ لے جائیں گے. تجھے کون عزت کرے گا؟ تیری کون عزت کرے گا؟ تیرا کون رسپیکٹ کرے گا؟ تم چلے جاؤ واپس. وہ بیوی واپس چلے گئی. کربلا کا واقعہ ہوا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب قافلہ کوفے پہنچا، بھگدڑ مچی. تو کوفے میں زہیر کی زوجہ نے غلام سے کہا، جاؤ دیکھو میرے والی کو کیا ہوا، پوچھو، معلومات کرو کیا گڑبڑ ہو رہی ہے. غلام گیا، معلومات کر کے واپس آیا. بی بی غضب ہو گیا. کیا غضب ہو گیا؟ حسین شہید ہو گئے. جیسے ہی حسین کی شہادت کی خبر سنی تو دل میں بہت تکلیفی رویاں گریا کرتے ہوئے ذہن میں کوئی بات خیال آئی. خیال میں آتے ہی فوراً گئی، ایک صندوق سے کفن نکالا، غلام کے حوالے کیا. دیکھو وہ نواسہ رسول تھے، وہ نبی کے نواسے تھے. ان کو دفن کرنے کے لیے ان لوگوں نے اہتمام کیا ہوگا، لیکن میرے شوہر کو کوئی جانتا نہیں تھا. جا کر کے کربلا میں میرے شوہر کو تو غسل دے دے، کفن پہنا دے، جب پلٹ کر واپس آنا میں تجھے بخش دوں گی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ عربوں میں طریقہ تھا، اتنا ٹائم جانے کے لیے لگتا ہے، اتنا ٹائم آنے کے لیے لگتا ہے، اتنا ٹائم اتنے کام کے لیے لگتا ہے. حساب لگاتے تھے. حساب لگا کے بیٹھی تھی کہ ابھی کچھ ہی دیر میں آیا چاہتا ہے. دق الباب ہوا، بھاگی ہوئی دیکھی، دوڑی، دروازہ کھولا، غلام آیا مگر کفن واپس لایا. کیوں؟ کہ تو نے دفن نہیں کیا. کبھی بھی نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ جبکہ میں نے حکم دیا تھا. نہیں کر سکا. بی بی کہ کیوں نہیں کر سکا؟ تجھ سے میں نے کہا تھا کہ تم دفن کر کے آ جاؤ تو میں آزاد کر دوں گی. کہ بی بی جس کو آپ سمجھ رہی تھی اس کا غسل ہو گیا، اس کا کفن ہو گیا. وہ بے گور و کفن. اب سمجھیں، بس ایک ہی جملہ اور ختم و دعا. اب سمجھیں کربلا کی انٹینسٹی کو. جب کبھی مولا پانی آتا تھا، کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے، السلام علیکہ یا ابتا قتیل العطشان. اے پیاسے بابا، 1 سال نہیں 35
سال تک روئے، جب 20 سال تک جب بھی روٹی آتی تھی، اس لیے کہ کربلا میں صرف پیاس نہیں تھی، بھوک بھی تھی، روتے تھے، گریا کرتے تھے، آزادار رہو۔ اب سمجھو کربلا کس حقیقت کا نام ہے۔ کہتے ہیں منہال مولا کے پاس گیا پرسہ دینے کے لیے، میں نے دیکھا پرنالے سے پانی گر رہا ہے، ابا کو سمیٹا، کسی نے کہا ہے منہال یہ تیرا مولا رو رہا ہے، پریشان ہوا، کیا دیکھا؟ مولا کے سامنے وضو کے پانی رکھا ہوا ہے، گریا کر رہے ہیں، ہائے حسین، پیاس حسین۔ 1400 سال بعد آپ کے آنسو بہنا اس بات کی دلیل ہے یہ فطرت کچھ اور پکار رہی ہے، اس لیے کہ وہ بی بی پکار رہی ہے، میں تیرے پہلو میں ہوں اور تیرے آنسوؤں کو پہنچ۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا ہمیں دین کے سمجھنے کی سمجھ عنایت فرما، پروردگارہ جتنا سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. ایک مومن نے دعا کی، اس طرح سے ہزاروں مومنین ہیں جو پریشان ہیں، مالک ان سب کی پریشانیوں کو بحق محمد و آل محمد دور فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے. مالک ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے. مالک ہمیں ظہور کے قابل بنا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ماتم حسین. فی هذه الساعة وفي كل وتمتعهم فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ قرآنی دعا سورہ بقرہ کی آخری آیت کا آخری حصہ ہے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا ورسز کا کتنا اثر ہم پر ہوتا ہے، کتنا امپیکٹ اب پر ہوتا ہے. جب کلام پروردگار ہے تو پھر کوئی دوسری دو رائے ہونا نہیں چاہیے. قرآن صاف رہنمائی کر رہا ہے انسانی معاشرے کو کہ فساد و خونریزی سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ وَلَا يَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. کبھی یہ نہ کرو کہ جو اللہ سے ہٹ کر دوسرے کو پکار رہے ہیں اس کو برا نہ کہو. فَيَسُبُّونَ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اگر تم نے برا کہنا شروع کر دیا ان کی جرأتیں بڑھتی چلی جائیں گی. جس کا عقیدہ تم پر ہے ان پہ بھی برے الفاظ استعمال کیے جائیں گے. آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ انٹرنیشنل نیشنل ٹی وی میں اتنی جرأت ہو گئی کہ مولا امیر المومنین کو شراب کی نسبت دی گئی. خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جو اس طرح کا تصور رکھتے ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ قرآن نے ان ذوات مقدسات کو حملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبون الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد وعجل. ہدف مجالس یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے ایٹیٹیوڈ جو ہیں، اپنا سلیقہ زندگی ہے، اس کو توحید کی لائن میں لا لیں. اسی لیے پہلا یہ ہمارے ذہنوں میں سوال ابھرنا چاہیے کہ قرآنی آیت کا قرآنین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ تبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف. دنیا میں ناانصافی، بے عدالتی ہر طرف پھیل چکی ہے. فلسطین جل رہا ہے، مسلمانوں کو فکر نہیں ہے. بجائے اس کے کہ غاصب حکومت کے خلاف جنگ کریں آپس میں. کل حجاز میں چند نوجوان کو شہید کر دیا گیا امام بارگاہ میں. اسی طرح سے ایران میں ایک نوجوان کو. ظالمین کے صفائی کے لیے مولا کا ظہور بہت جلدی ضروری ہے، اور ہماری تیاری کے ساتھ دعا کو وسیلہ مانیں جو تقدیر کو بدل دیتی ہے. دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين